بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور عبادت کی خاطر یہ مجالس وفا کی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ مسلسل تربیت کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان کی خلقت کا مقصد کہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ یہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ میری خلقت کا مقصد عبادت ہے، لیکن پھر پتہ ہونے کے باوجود انسان غفلت میں کیوں چلا جاتا ہے؟ یہ نہیں کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں کہ لوگ حج نہیں کرتے۔ کچھ حاجی تھے جنہوں نے حسین کو قتل کیا، کچھ نمازی تھے جنہوں نے مولا حسین کو قتل کیا، اور ایسے حافظ قرآن خوارج میں موجود تھے جو امام وقت کے مقابلے میں آ گئے۔ تو مسئلہ نماز نہیں، مسئلہ حج نہیں، اصل ایشو یہ ہے کہ جب انسان اپنی معرفت حاصل نہ کرے تب تک اسے خدا کی معرفت نہیں ملتی۔ مولا کو سمجھنے سے پہلے اپنے وجود کی کائنات کو سمجھنا پڑتا ہے۔ جب کہا کہ علی مولا کائنات ہیں، اور وہی مولا فرماتے ہیں وفیک عالم الاکبر، تیرے وجود کے اندر اللہ نے کائنات بسائی ہے، تو پہلے اپنی کائنات کو سمجھ، پھر تجھے مولا کائنات سمجھ میں آئے گا۔ تو سب سے بڑی غلطی جو انسان کرتا ہے، انسان خود کو پہچان نہیں پاتا۔ جب یہ اپنی حقیقت اور اپنی ڈیفینیشن غلط بیان کرتا ہے تو پھر غلط ضرورتوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ کہ ہم نے کہا کہ انگریزی معاشرہ اور مسلم معاشرے میں کوئی فرق ہونا چاہیے۔ وہ معاشرہ آج اس کے پاس دولت ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو چیز ہونی چاہیے، جو حقیقت انسان ہے، اس کو اس نے نہیں سمجھا۔ کہ دن رات انسان جسمانی لذتوں کے پیچھے لگا لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری حقیقت جسم ہے، بلکہ ہم نے کل بیان کیا کہ حقیقت جسم نہیں ہے، حقیقت انسان روح ہے۔ جسم خادم ہے، جسم سواری ہے، تو سوار ہے۔ جسم تجھے سواری دینے کے لیے آیا ہے، تو جسم کی خدمت کے لیے نہیں آیا۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ تو اپنے جسم پہ ظلم کرے، اس کو اتنا دے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ اگر حد سے زیادہ جسم کا خادم بن جائے گا، یہ جسم سست بن جائے گا، پھر یہ تجھے جنت تک جانے نہیں دے گا۔ اسے آسائش پسند ہے، اسے راحت پسند ہے، اسے سکون و آرام پسند ہے۔ یہ جسم میدان جہاد سے بھاگتا ہے، یہ جسم محنت و زحمت سے بھاگتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں سارا دن سوتا رہوں، کوئی ایسی چیز کھا لوں، کوئی ایسی چیز لے لوں جس سے بس دن رات لیٹا ہی رہوں، سوتا ہی رہوں۔ اسے زحمت پسند نہیں ہے۔ جسم خادم تھا، کس کا خادم؟ روح کا خادم تھا۔ تو نے اسے خدمت کروانی ہے، تبھی فرمایا روزہ و نماز و عبادات روح کے لیے نہیں ہیں، یہ عبادات جسم کے لیے ہیں۔ اللہ روزے میں بھوک روح کو نہیں دیتا، بھوک جسم کو دیتا ہے، تاکہ جسم کو تو تربیت دے، اسے سمجھائے کہ دنیا میں مزے لوٹنے نہیں آیا بلکہ روح کی خدمت کے لیے آیا ہے۔ لیکن انسان غلطی کیا کرتا ہے کہ اپنی حقیقت جسم سمجھ لیتا ہے، تو لہٰذا دن رات مزے کس کے لیے جمع کرتا ہے؟ جسم کے لیے جمع کرتا ہے۔ مختلف گھر کس کے لیے بناتا ہے؟ جسم کے لیے۔ گاڑیاں جسم کے لیے، مال و دولت جسم کے لیے، اور اتنا جمع کرتا ہے جو جسم کی ضرورت سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے کہا کیوں؟ خدا نے ہر انسان میں
نفخ الہی کو ڈالا ہوا ہے، جس پہ میں نے 1 گھنٹہ کل آپ کی خدمت میں بات کی۔ خواہش روح کی ہوتی ہے لیکن چاہت جسم کے لیے چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا لامحدود کی خواہش ہر انسان کے وجود میں ہے۔ بڑے سے بڑے کمیونسٹ کو لا دیں، یونیورسٹی میں جو جوان پڑھتے ہیں، جو خدا کے منکر ہیں، یہ بہت بڑی دلیل ہے، آپ ان کو دے سکتے ہیں کہ بھائی تمہارے اندر ایک خواہش ہے، وہ خواہش یہ ہے کہ تو لامحدود کی خواہش کرتا ہے۔ تجھے پیسہ بھی انلیمیٹڈ چاہیے، تجھے زندگی بھی انلیمیٹڈ چاہیے، تجھے گھر بھی انلیمیٹڈ چاہیے۔ اب بندے کا گھر زندگی گزارنے کے لیے 1000 گز کا گھر کافی ہے، لیکن اسے کوئی بولے 100 ایکڑ زمین چاہیے، کہے گا دے دو۔ 1000 ایکڑ زمین چاہیے، کہے گا دے دو۔ پاکستان کی حکومت چاہیے، کہے گا دے دو۔ یعنی امریکہ کتنی حکومتوں پر حاکم ہے، لیکن اگر اسے بولا جائے دنیا کی پوری حکومت چاہیے، کہے گا دے دو۔ یہ جنگیں کس کے لیے ہیں؟ یہ کنٹرول کس کے لیے ہیں؟ یہ پاور کس کے لیے ہے؟ کہ انسان دن بدن چاہتا ہے میری طاقت میں اضافہ ہو، ایسی دوائیاں کھاتا ہے میرے عمر میں اضافہ ہو، میری شہوت میں اضافہ ہو، میرے مال میں اضافہ ہو۔ یہ جو خواہش ہے لامحدود کی، دنیا تو محدود ہے لیکن تو خواہش لامحدود کی کیوں کر رہا ہے؟ پھر ہم نے کل کہا کہ انسان اس چیز کو طلب کرتا ہے جسے اس نے پہلے چکھا ہوا ہو۔ اب جس نے آم کھایا نہیں وہ آم کی خواہش نہیں کرے گا، جس نے سندھی پلاؤ کھایا نہیں وہ اس کی خواہش نہیں کرے گا۔ جب تک کوئی چیز چکھ نہ لو تب تک اس کی ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ تو یہ جو انسان ڈیمانڈ کر رہا ہے مجھے لامحدود چاہیے، یہ دنیا کے بڑے حسینوں کو دیکھتا ہے، کہتا ہے مجھے اور حسین کو دیکھنا ہے۔ یہ دنیا کے بڑے ملکوں میں جاتا ہے، کہتا ہے مجھے اور زیادہ ملک دیکھنے ہیں۔ یعنی یہ اور کی خواہش ہر انسان کے وجود میں ہے۔ تو اگر تو طالب ہے کسی ایسے حسن کا کہ کائنات میں اس سے بڑا کوئی حسین نہ ہو، کسی ایسی قدرت کا کہ اس سے بڑا کوئی قادر نہ ہو، کسی ایسے جمیل کا اس سے بڑا کوئی جمال نہ ہو، تو مولا یہاں پہ جملہ فرماتے ہیں اے انسان تو طالب ہے کسی ایسے حسین کا، کسی ایسے قدیر کا کہ اس سے بڑھ کر کوئی قدرت نہ ہو، تو یہ تیری طلب بتاتی ہے تو پہلے اسے چکھ چکا ہے، پہلے اسے مل چکا ہے، پہلے اس کا دیدار کر چکا ہے۔ کہا کہاں ہم نے دیدار کیا ہے؟ کہ جہاں سے تو آیا ہے وہاں خدا سے مل کے آیا ہے۔ اب جب اس سے مل کے زمین پہ آیا تو پوری زندگی اس کی تلاش میں رہتا ہے، تیری روح سے طلب کرتی رہتی ہے، لہٰذا وہ تجھے مال میں نہیں ملے گا، وہ دنیا کے حسن میں نہیں ملے گا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر یہ بھی جو تجھے سکون ملتا ہے، تو درخت کو دیکھتا ہے، سبزے کو دیکھتا ہے، بادلوں کو دیکھتا ہے، دنیا کے حسن کو دیکھتا ہے، کسی حسین کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ اس حسین کے چہرے میں جو حسن ہے یہ بھی اس کا نہیں ہے، اس کا عطا کردہ ہے، لہٰذا تجھے سکون ملتا ہے، کیونکہ اس میں بھی اسی کی جھلک ہے، اس میں بھی اسی کا پاور ہے، اس میں بھی اسی کی قدرت ہے، لیکن وہ ذات خود وہ نہیں ہے، لہٰذا یہ تجھے تھوڑی دیر کے لیے مطمئن کرتا ہے، وہ تجھے ہمیشہ کے لیے مطمئن کرتا ہے، کیونکہ وہی تیرے روح کا میلاب ہے۔ جب روح اس سے ملتی ہے، کیونکہ روح دنیا میں کسی کی عاشق ہو نہیں سکتی، روح اگر عاشق ہے تو روح خدا کی عاشق ہے، تبھی قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر روح مطمئن ہوتی ہے تو ذکر پروردگار عالم سے مطمئن ہوتی ہے۔ تو لہٰذا دنیا تعجب کرتی ہے کہ اہل بیت جب مسلح عبادت پہ ہوتے تھے لذت کیسے ملتی تھی، علی کے پاؤں سے تیر نکلتا تھا، علی کو پتہ کیسے کیوں نہیں چلتا تھا، حسین مولا کا سر قلم ہو گیا اور نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کیسے کرتا تھا۔ اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی حسین یہ جملہ کہیں کہ رضن برضا و تسلیما لامرے لا معبود سواک، اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔ کیوں راضی ہے؟ کیونکہ تجھے تکلیف نظر آ رہی ہے کہ عباس کے بازو کٹ رہے ہیں، تجھے تکلیف نظر آ رہی ہے کہ حسین کے بدن پہ تیر لگ رہے ہیں، لیکن حسین اسے تکلیف نہیں سمجھ رہے، حسین اپنے معشوق کو اپنے بدن کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ کسی کے عاشق ہو، مثلا مجازی عشق کی بات کر رہا ہوں، یہ خود مجازی عشق ایک جھلک ہے نا، مجازی عشق جھلک ہے کہ تو کبھی انسان کا اتنا عاشق بن جاتا ہے۔ عشق کس چیز سے ہوتا ہے؟ اس کے اخلاق سے، اس کی آواز سے، اس کے چہرے سے، کبھی آنکھوں سے۔ عشق ہو رہا ہے نا کس سے؟ چہرے سے یا اخلاق سے؟ چہرہ کس نے بنایا؟
اصل میں تو عاشق خدا ہے، تجھے خدا کی جھلک اس کے چہرے میں نظر آتی ہے، کیونکہ انسان ذاتاً عاشق کمال ہے، ذاتاً عاشق جمال ہے، یہ اس کی ذات میں ہے، یہ حسن سے بھاگ نہیں سکتا، یہ کمال سے بھاگ نہیں سکتا، یہ اس کی ذات میں ہے، کیونکہ یہ جب آیا تھا اس نے کسی حسن مطلق کو دیکھا تھا، کیونکہ یہ جب آیا تھا اس نے کمال مطلق کو دیکھا تھا، اب جب دنیا میں آتا ہے اس کمال کو ڈھونڈتا رہتا ہے، اس کا ذرہ اس کو کسی کے چہرے میں نظر آتا ہے تو یہ اس ذرے کا عاشق بن جاتا ہے۔ مولا کہتے ہیں یہ ذرہ جھلک ہے تاکہ تو کمال تک پہنچے، یہ جو ذرہ دیکھ رہا ہے یہ فنا ہے، اس نے اس کو تھوڑی بقا دی 60 سال کی۔ ایک انسان کا حسن کتنی دیر رہتا ہے؟ 15 سال، 20 سال، 20 سال سے لے کے 40 سال تک، 35 سال تک، بہت زیادہ حسین ہو 15 ایئرز 20 ایئرز، اس سے زیادہ دنیا کا حسن تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ فلموں میں ڈراموں میں جو ایکٹریسز ہوتی ہیں جن کو صرف حسن ظاہری کی بنیاد پہ لیا جاتا ہے، کیریکٹر کی بنیاد پہ نہیں، حسن کی بنیاد پہ، ان کی ویلیڈیٹی کتنی ہوتی ہے؟ کتنا نادان ہے انسان، خود کو بیچتا ہے، خود کو بیچتا ہے 15 سال کے لیے۔ دنیا کی بڑی بڑی انڈسٹریز کو لے لیں، خواتین جو وہاں جاتی ہیں ان کی ویلیڈیٹی 15 ایئرز کے لیے ہوتی ہے، 15 سے 20 سال ان کی مارکیٹ ہوتی ہے، جتنا کمانا ہے کماتی ہیں، پھر فنا کی طرف چلی جاتی ہیں۔ تو دنیا کا کتنا بھی حسین ہی کیوں نہ ہو اس کی ویلیڈیٹی 15 سال ہے، لہٰذا یہ 15 سال والا حسن تجھے مطمئن نہیں کر سکتا، تو طالب ایک ایسے حسن کا ہے، لہذا جیسے وہ حسن فنا کی طرف جاتا ہے پھر بندہ کہتا ہے دوسری شادی کر، پھر وہ فنا کی پھر کہتا ہے تیسری شادی کروں۔ مطلب یہ شادیوں کا شوقی نہیں ہے، یہ حسن کا شوقی ہے، اور حسن اس کی ذات میں ہے، یہ اس حسن کو بندوں کے چہروں میں ڈھونڈ رہا ہے۔ حالانکہ یہ چہروں والا حسن تجھے سکون نہیں دے گا، اس حسن کا خالق جسے مل گیا جو اصل میں حسین ہے، جس کے حسن کو فنا نہیں ہے، جس کی قدرت کو فنا نہیں ہے، اور ہر انسان قدرت کا عاشق ہے کیونکہ یہ مقدور مطلق سے مل چکا ہے، یہ قادر مطلق سے مل کے زمین پر آیا ہے، لہٰذا اسے پاور اچھا لگتا ہے، اسے طاقت اچھی لگتی ہے۔ 6-7 پولیس والے ساتھ ہوں تو یہ خود کو طاقتور سمجھنے لگتا ہے، 8-10 لوگ اس کے مرید بن جائیں یہ خود کو طاقتور سمجھنے لگتا ہے اور اس طاقت کا عاشق بن جاتا ہے۔ حالانکہ اس طاقت کا عاشق نہیں ہے، یہ خدا کی طاقت کا عاشق ہے، جس سے پہلے مل چکا ہے، اس کی قدرت کا عاشق ہے جس سے پہلے مل چکا ہے۔ اب شیطان اسے اللہ سے بھٹکا کر دنیا میں محدود کر دیتا ہے، لیکن فرمایا یہ سمجھو ہر انسان کے اندر لا محدود کی خواہش ہے، تو یہ طلب بتاتی ہے اس کے مطلوب کا ہونا ضروری ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں تاکہ بچہ بھی سمجھ آئے۔ دیکھیے آپ کے اندر پیاس ہے، کسی کو پیاس لگی، تشنگی لگی، تو اگر خدا نے میرے اندر پیاس رکھی ہے تو باہر کسی نہ کسی پانی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھ میں اللہ پیاس بھی ڈالے، چلو کوئی اللہ کو نہیں مانتا، جنرلی بات کرتے ہیں، اگر کسی کے اندر پیاس ہے تو باہر پانی کا ہونا ضروری ہے۔ اچانک آپ رات کو سو گئے، آپ کا دل کیا کہ میں میٹھا کھاؤں، اگر میٹھے کی طلب ہے تو باہر میٹھے کا ہونا، وہ کسی بھی شیپ میں ہو، مٹھائی کی شیپ میں ہو یا کسی اور شیپ میں ہو، میٹھے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر نمک کی خواہش ہے تو باہر کسی نمک کا ہونا ضروری ہے، نمکین کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر حسن کی خواہش ہے تو باہر کسی حسین کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے کان چاہتے ہیں کوئی میٹھی آواز سنیں تو باہر کسی میٹھی آواز کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر کسی شے کی طلب ہو اور مطلوب باہر نہ ہو۔ تو مولا فرماتے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کسی لا محدود کا طالب ہے، کسی ایسے حسن کا جس سے بڑھ کے کوئی حسین نہ ہو، کسی ایسی طاقت کا جس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہ ہو، اور کہا کیسے ممکن ہے تو اس کا طالب ہو پر تیرا مطلوب باہر نہ ہو۔ تو یہ دلیل ہے کوئی لامحدود حسن ہوگا کیونکہ میرے اندر خواہش ہے، اور وہ حسن اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دنیا میں ہر شے کیا ہے؟ محدود ہے۔ پھر کل ہم نے تھوڑی سی مولا کی سفرے کی مثال دی، جن کو یاد ہو کہ مولا کہتے ہیں لا محدود سفرے پہ طعام نہ رکھا کرو،
کیونکہ جسم محدود ہے، خواہش لا محدود ہے، یہ روح کی خواہش ہے، لیکن تو اس کو اپلائی کس پہ کرتا ہے؟ جسم پہ کرتا ہے۔ سارا کھانا کھا نہیں سکتا، حسرت لے کر واپس آئے گا۔ تو فرمایا جسم کو اتنا دو جتنی جسم کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب ہم نے خود کو پہچاننا ہے۔ دو مجالس میں ہم نے سمجھا کہ انسان کے لیے ہدف کا ہونا ضروری ہے، پھر ہم نے وجود خدا کو ثابت کیا کہ انسان کے اندر ایک لامحدود انلیمیٹڈ پاور سے ملنے کی خواہش ہے، اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی ملاقات خدا سے ہوتی ہے۔ یہ روزہ، یہ عبادت روح کے لیے نہیں ہے، روزے جسم کے لیے ہیں، کیونکہ روح محدود نہیں ہے، لہذا خدا اور روح کو کبھی قید نہیں کرتا، قید جسم کو کرتا ہے۔ جسم کا کام ہے اسے قیدی بناؤ۔ میں نے آپ کو گدھے کی مثال دی تھی کہ بندہ گھر میں گدھا پالے تو گدھے کو اگر دن رات کھلاتے رہو وہ گھر کا کام نہیں کرے گا۔ گدھے والے سے بھی پوچھو گے نا کہ گدھا کام کب کرتا ہے؟ کیسے صبح تھوڑی گھاس دیتے ہیں، پھر اسے کام کرواتے ہیں، پھر شام کو گھاس کی لالچ میں یہ دن بھر کام کرتا رہتا ہے۔ جسم کو بھی لالچ دو، اگر تم نے اس کا جلدی پیٹ بھرا یہ کبھی اللہ کی عبادت نہیں کرے گا۔ گدھے کو بھی لگام دیتے ہو نا، رسی کا ہونا ضروری ہے، رائٹ جانا ہے، لیفٹ جانا ہے، اپنے اشاروں پہ نہیں ناچے گا، تیرے اشاروں پہ ناچے گا۔ اگر اپنے اشاروں پہ ناچا تجھے کسی نہر میں گرا دے گا، کسی کنویں میں گرا دے گا۔ حیوان کو کیا پتا کہ جسم بھی بالکل اسی طرح ہے، اس میں بھی رسیاں باندھ کے رکھو، یہ چلے تو تیرے اشاروں سے چلے، آنکھیں دیکھیں تو تیرے اشارے سے دیکھیں، پیٹ میں لقمہ تیرے اشارے سے جائے، ورنہ اسے چھوڑ دو گے یہ بڑا درندہ ہے، اسے جہاں دل کرے گا منہ مارے گا، جہاں دل کرے گا آنکھوں کو اٹھائے گا۔ لیکن اگر اسے حیا کی لگام ڈالو، ادب کی لگام ڈالو، غیرت ڈالو، اللہ کی عبادت کی لگام ڈالو، تو اسے ادب کس نے کرنا ہے؟ تو نے کرنا ہے۔ بے ادب محروم از لطف رب، وہ انسان نہیں جو اپنے جسم کو ادب نہ کرے، جو جہاں دل آئے بیٹھ جائے، جہاں دل آئے کھا لے، جس سے دل آئے مل لے، جس سے دل آئے ہاتھ ملا دے۔ یہ انسان کا کام تو نہیں ہے، یہ حیوان کا کام ہے۔ انسان وہ ہے جو اپنے وجود کو، مطلب اپنے جسم کو سوچ سمجھ کے چلاتا ہے۔ پہلے جسم کو اپنا خادم بنا، پھر خود کو علی کا خادم بنا۔ یہ بچوں کو سمجھائیے۔ پہلے جسم کو اپنا خادم بنا۔ اللہ نے مجبوراً بندے پہ روزہ واجب کیا، بالجبر خدا نے بندے پہ نماز واجب کی، کیونکہ اسے پتا ہی نہیں میں دنیا میں روح کو غذا دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ دن بھر کس کی خدمت میں لگا ہوا ہے؟ جسم کی خدمت میں۔ تو اللہ نے کہا 11 مہینے تو حیوان کی طرح گزارتا ہے، 1 مہینہ رمضان میں انسان کی طرح گزار۔ میں تجھے ٹریننگ دے رہا ہوں کہ تو انسان ہے، انسان کی خدمت کے لیے جسم ہے۔ یہ صرف گدھا تیری خدمت کے لیے نہیں، گھوڑا تیری خدمت کے لیے نہیں، مرغی اور بکری اور بھینس تیری خدمت کے لیے نہیں، یہ جو میں نے تجھے دیا ہے یہ بھی تیری خدمت کے لیے ہے۔ کائنات میں ہر شے جو تجھے نظر آتی ہے وہ تیری خدمت کے لیے ہے۔ روح تجھے نظر نہیں آتی، روح کو تو محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ تیرا اپنا وجود ہے۔ باقی جتنی چیزیں تجھے نظر آتی ہیں، وہ پتھر ہو، وہ درخت ہو، وہ وجود انسان ہو، جتنی شے تجھے نظر آتی ہے وہ تیری خدمت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور واقعاً آپ دیکھیں پوری کائنات کس کی خدمت کر رہی ہے؟ انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں، درخت آکسیجن لے دیتے ہیں، یہ ساری کس کی خدمت کر رہی ہیں؟ درختوں سے لکڑیاں بناتے ہو، حیوانوں کا گوشت کھاتے ہو، ہزاروں مرغیاں کھا جاتے ہو، یہ دال، یہ روٹی، یہ ساری گندم، یہ سب کس کی خدمت کے لیے ہے؟ انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ تبھی فرمایا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، میں نے پوری کائنات یعنی آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے میں نے تیرے لیے مسخر کر دیا، وہ سب کچھ تیری خدمت کے لیے ہے، یہاں تک کہ یہ جسم بھی تیری خدمت کے لیے ہے۔ لیکن اے انسان خبردار، کبھی تو جسم کا خادم نہ بننا، اللہ کے خادم بننا، اللہ کے عبد بننا، اللہ کا بندہ بننا، جسم کو اپنا خادم بنانا۔ لیکن افسوس سے آج انگریزی دنیا کو دیکھیں،
وہ کس کے خادم بن گئے ہیں؟ جسم کو خادم بن گئے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے جو روح کو پسند ہے، کہتے ہیں جو جسم کو پسند ہے ہم وہی قانون بناتے ہیں۔ الہی معاشروں میں اور دنیاوی معاشروں میں یہی فرق ہے کہ الہی معاشرے قانون روح کے لیے بناتا ہے، اور جسمانی معاشرے، دنیاوی معاشرے قانون کس کے لیے بناتے ہیں؟ جسم کے لیے۔ تھوڑی سی مثال دوں، مثلا کون سی چیز جسم کو مزہ دیتی ہے اور کون سی چیز روح کو مزہ دیتی ہے؟ کون سی چیز جسم کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز روح کے لیے فائدہ مند ہے؟ مثلا جسم سستی کو پسند کرتا ہے، آرام کو پسند کرتا ہے۔ اب جسم کہے گا میں شراب پیوں، جسم کو نشہ اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں سستی ہے، اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس میں لذت ہے۔ لیکن یہ شراب نقصان کس کو دیتی ہے؟ روح کو نقصان دیتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جسم کو تکلیف دے پر روح کو اجازت نہیں، کیونکہ روح نفخ الہی ہے، روح امانت الہی ہے، تو اس کو کنٹرول کر۔ اب آپ سفرے پہ بیٹھے، جسم کا تو دل ہے میٹھا بھی کھائے، اب بندے کو شوگر ہے، شوگر ہے، جسم کو نقص، لیکن یہ تو کھائے گا۔ مطلب یہ اتنا بدبخت ہے، اپنا بھی دشمن ہے۔ اپنا دشمن کیوں ہے؟ کیونکہ کہتا ہے میں جلدی مر جاؤں تاکہ روح کو زیادہ سے زیادہ فائدہ نہ ہو۔ علی والا 10 سال زیادہ زندگی جیے گا، 10 سال زیادہ عبادت کرے گا، 10 سال زیادہ اجر کمائے گا۔ تو یہ اتنا بدبخت ہے، یہ خود کو بھی مارنے پر تیار ہو جاتا ہے تاکہ آپ کو نقصان دے سکے۔ یعنی یزید سے بھی بڑا دشمن آپ کا اپنا جسم ہے۔ دن رات ہم یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں، کبھی اس پہ لعنت بھیجی ہے؟ جو دن رات ہمارا دشمن ہے، یزید تو ہمیں جہنم نہیں لے جاتا نا، جہنم کون لے جاتا ہے؟ جسم لے جاتا ہے۔ یہ اپنی خواہشوں کو پورا کرتے کرتے ہمیں جہنم کے کنارے تک پہنچا دیتا ہے۔ اب وہ خواہش وہی ہوتی ہے جو یزیدی خواہش ہے، مطلب کردار یہ ویسا بناتا ہے جیسا یزید کا کردار تھا۔ یہ مثل یزید بننے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جس طرح یزید کے جسم نے یزید کو یزید بنایا، اسی طرح تیرا جسم بھی تجھے کیا بنانا چاہتا ہے؟ دشمن خدا بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین، اللہ کہتا ہے شیطان کی عبادت نہ کرنا، عبادت جسم کرواتا ہے۔ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ایسا نہیں کہ چھپا ہوا دشمن ہو، یہ ایسے ایسے کام کرواتا ہے جس میں جسم کو بھی نقصان ہو، یعنی خود کو بھی نقصان دیتا ہے اور تیری روح کو بھی کیا دیتا ہے؟ نقصان دیتا ہے۔ اب وہ معاشرے جسم پرست معاشرے ہیں، انگریزی معاشرہ۔ مثال دے رہا ہوں، انسان کا دل کا شراب پیے، کہتے ہیں جسم کو پسند ہے پی سکتے ہو، یہ نہیں دیکھتے روح کو نقصان ہے کہ نہیں ہے۔ مثلا انسان کا دل خنزیر کھائے، بھائی خنزیر سستا ہے، بزنس بڑا ہوتا ہے، اس کا گوشت بڑی مقدار میں ہے تو لہذا بزنس کرو، یہ نہیں دیکھتے کہ روح کو نقصان ہو رہا ہے۔ حیوان کے اندر جتنی عادتیں ہیں وہ اس کے گوشت کے ذریعے ہمارے وجود میں منتقل ہوتی ہیں، جتنی عادتیں۔ مرغا غیرت مند ہے، مرغا کھاؤ گے تو غیرت آئے گی، ہاں مرغے میں غیرت ہوتی ہے، دیسی مرغا کھاؤ گے تو دیسی غیرت آئے گی، فارمی مرغے کھاؤ گے تو غیرت بھی فارمی بن جائے گی۔ جیسی چیز کھاؤ گے وہ نشانیاں آتی ہیں۔ اللہ نے شیر کو کیوں حرام قرار دیا؟ درندہ ہے، پہلے سے انسان درندہ، اوپر سے شیر کھائے تو مزید درندہ ہو جائے گا نا۔ تو کہا شیر کبھی نہ کھانا، بکری کھا سکتے ہو، بیچاری سبزیاں کھاتی ہے۔ ہاں بکری کتنا معصوم حیوان ہے، مرغیاں کتنے معصوم حیوان ہیں، کیونکہ اس میں تھوڑی بہت مظلومیت ہے، تھوڑی بہت نرمی ہے، لہذا اس کا گوشت کھا سکتے ہو، اس کے گوشت میں وہ اثرات نہیں ہے۔ گوشت ہوتا ہے، کتے کا ہو یا بکری کا ہو، گوشت میں کیا فرق ہے؟ سارے اللہ کی مخلوقات ہیں، ان کی صفات کی وجہ سے، ان کی عادتوں کی وجہ سے۔ اللہ کہتا ہے وہ عادتیں تیرے اندر آئیں گی، تو بندہ اگر کتے کا گوشت کھائے، شیر کا گوشت کھائے، تو اس کے گوشت کے ذریعے وہ خون میں مل جاتی ہیں، وہ عادتیں تیرے اندر آتی ہیں۔ تو جب ایک درندے کا گوشت کھا نہیں سکتے تو درندہ صفت انسانوں سے دوستی کیسے کر سکتے ہو؟ ہر شے اثر رکھتی ہے۔ کل میں نے چھوٹی سی آپ کو مثال دی، ایک ہاتھ میں سیب کا دانہ رکھو، ایک ہاتھ میں
سیب رکھو، یہ تربیت کا دوسرا نتیجہ۔ اب دانے میں سیب بننے کی صلاحیت موجود ہے، اس دانے میں واقعی صلاحیت ہے، اتنا پاور ہے، یہ سیب نہیں سیب کا درخت بن سکتا ہے، ایک دانہ ہزاروں سیبوں کو جنم دے سکتا ہے، ایک گندم کا دانہ پوری فصل کو کھڑا کر سکتا ہے، اس دانے میں اتنی طاقت ہے، لیکن دانے کو وہ جگہ چاہیے، وہ زمین چاہیے، وہ ماحول چاہیے، تب جا کے دانہ درخت بنے گا، تب جا کے دانہ سیب بنے گا۔ اگر اس دانے کو میں نالی میں پھینک دوں، دانہ میں نے ضائع کر دیا۔ اگر اس دانے کو میں دن رات سنبھال کے ٹشو میں رکھ کے اور جیب میں رکھ دوں، دانے کا کچھ بننے والا نہیں ہے کہ میرا بچہ پتہ نہیں نیک بن جائے گا۔ اگر میں نے اسے اے سی کے کمرے میں بند کر دیا، اگر میں نے اسے آسائشیں دے دی تو پتہ نہیں بچہ نیک بن جائے گا، نہیں، دانے کو وہ زمین دو، دانے کو وہ ماحول دو۔ مثلاً آم کی گٹھلی ہے تو آم بننے کے لیے ویسا ملک، ویسی زمین، ویسی گرمی، ویسی مٹی کا ہونا ضروری ہے۔ اب آم کی گٹھلی کینیڈا میں تو آم نہیں بنے گی، وہاں پہ برف ہی ہوتی ہے، وہاں پہ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، تو یہ اللہ مثالیں دیتا ہے نا کہ کوئی پھل کس زمین میں، کوئی پھل کس زمین میں، چاول پاکستان کا، آم پاکستان کا پوری دنیا میں مشہور ہے، تل پاکستان کا پوری دنیا میں مشہور ہے، کیونکہ یہاں کی زمین میں وہ صلاحیت ہے، وہ بہترین آم بنا سکتی ہے۔ تو زمینیں تو مسلمان تجھے بہت دیں گے، خلافت کی زمین بھی ہے، ولایت کی زمین بھی ہے، لیکن بندہ مومن بنتا ہے تو ولایت کی زمین میں مومن بنتا ہے۔ اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ ہاں آپ کی زمین بہت اچھی ہے، بڑا لگژری ملک ہے، مثلاً کینیڈا، بہترین گاڑیاں ہیں، بہترین ماحول ہے، لیکن کینیڈا میں آم نہیں ہو سکتا۔ آم تو پاکستان کی گرمی میں ہوگا، یہاں کی سختی میں ہوگا۔ اسی طرح مومن، دعوتیں بہت ملی لوگوں کو، کسی نے کہا شام میں آ کے رہ لو، آسائش بھی ہے، نرمی بھی ہے، سفرے بھی بڑے رنگین ہیں، مال بھی تجھے ملے گا، لیکن جو شام گیا وہ کبھی مومن بن نہیں پایا۔ لیکن جس نے علی کے سائے میں رہنا پسند کیا، جسے علی کی تربیت کی زمین ملی، تو کوئی میثم تمار بنا، کوئی مالک اشتر بنا، کوئی ابو ذر غفاری بنا، کوئی سلمان فارسی بنا۔ تو تربیت کے لیے ویسی زمین کا ہونا ضروری ہے، ہر زمین میں بندہ ویسا نہیں بن سکتا۔ محمد کی تربیت ہو، علی کا علم ہو، حسین کا صبر ہو، سجاد کی عبادت ہو، باقر العلوم کا علم ہو، جعفر صادق کی سچائی ہو، موسیٰ کاظم کا صبر ہو، تو انسان ویسی تربیت پا سکتا ہے۔ تو دانہ تو تیرے پاس ہے اور دانے میں صلاحیت بھی ہے، یہ درخت بن سکتا ہے، لیکن اس کو اس صلاحیت تک پہنچانے کے لیے تجھے ویسا ماحول بنانا پڑے گا، ویسی زمین بنانی پڑے گی۔ کہ مولانا بچہ شیعہ کا تھا، مسلمان ملک میں پیدا ہوا، نواب شاہ کے ماحول میں بڑا ہوا، لیکن بگڑ کیوں گیا؟ کیونکہ شاید تو نے اسے وہ ماحول نہیں دیا۔ ایک ہی شہر میں ایک بچہ متقی بنتا ہے، اسی شہر کا کوئی بچہ زانی بنتا ہے، اسی شہر کا کوئی بچہ شرابی بنتا ہے، ایک ہی گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں، ایک نمازی بنتا ہے، ایک عابد بنتا ہے، ایک راشی بنتا ہے۔ ارے یہ 4 بھائی ہیں، لیکن ماحول کیونکہ الگ الگ تھا، مربی کیونکہ الگ الگ تھے، دوستیاں کیونکہ الگ الگ تھیں، تو اگر ایک ماحول ملے گا تو سیرت بھی ایک جیسی ہوگی، کردار بھی ایک جیسا ہوگا۔ تو مولا حسین نے کربلا میں جا کے تمہیں 2 ماحول بتائے، ایک ماحول حسین کے خیموں کا، دوسرا ماحول یزید کے خیموں کا۔ حسین کے ماحول میں اکبر بڑے ہو رہے تھے، حسین کے ماحول میں قاسم و عباس بڑے ہو رہے تھے، اور یزیدی لشکر کے ماحول میں شمر جیسے لوگ پنپ رہے تھے، ابن سعد جیسے لوگ پنپ رہے تھے۔ اب فیصلہ اللہ نے تجھ پہ چھوڑ دیا، تیری مرضی، تو نفخ الہی کو ایمان کے 10ویں درجے پہ لا، اور تیری مرضی تو نفخ الہی اس دانے کو کیچڑ میں پھینک دے، اس کی توہین کرے اور دن رات جسم کی لذتوں کے پیچھے لگا رہے۔ اب یہ تیری مرضی ہے۔ اگر آخرت میں آنا ہے تو آخرت میں یہی دانہ لایا جاتا ہے۔ اب بندہ مرے گا، اللہ کہے گا نفخ الہی کا دانہ لاؤ، کسی کا دانہ دانہ ہی جائے گا، کوئی ترقی نہیں کرے گا۔ اس نے دنیا کی نالیوں میں، گندگیوں میں اپنے نفخ الہی کو گندہ کیا۔ اب اللہ کہے گا دکھاؤ تو صحیح دنیا میں اس دانے کا اس بندے نے حال کیا کیا، تو دیکھیں گے نالیوں میں گندہ کر کے لے کر آیا ہے۔ کسی کو بولے گا بتا اس نے کیا کیا، پتہ چلے گا اس نے اپنے دانے کو تنومن درخت بنا دیا ہے۔
ایمان کے 10ویں درجے پر کھڑا ہو کے سلمان بن کے اللہ کی دربار میں آیا ہے، کوئی مالک بن کے، کوئی خمینی بن کے، کوئی بہجت بن کے، کوئی مرعشی نجفی و قادی بن کے اللہ کی دربار میں کھڑے ہیں، اور بندہ جب ایسے کھڑا ہوتا ہے تو خدا کہتا ہے ایسے بندوں کا میں خدا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ میں نے جو امانت تجھے دی تھی تو امانت میں خیانت کر کے نہیں آیا، تو ایسا امانت کو لے کر آیا ہے۔ تو جتنے بھی احکام الہی ہیں، حکومت اسلامی اور حکومت طاغوت میں یہی فرق ہے، حکومت طاغوت قوانین جسم کے لیے بناتی ہے، حکومت الہی قوانین روح کے لیے بناتی ہے۔ حکومت الہی میں ساری سزائیں جسم کے لیے ہیں، روح کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ حکومت طاغوت میں ساری سزائیں روح کے لیے ہیں، جسم کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، وہ بار بار جسم کو بچاتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے مثلا بندے نے قتل کیا ہے قصاص کرو، سزائے موت ہے اس کے لیے، کیونکہ قتل جسم کے ذریعے ہوا ہے۔ اور من قتل نفسا بغیر نفس، اس نے جسم کو نہیں مارا، جسم کی کیا ویلیو ہے؟ ہاں آپ کتنے بکرے دن میں کاٹ دیتے ہیں، کتنی مرغیاں کاٹتے ہیں، کوئی قصاص ہوتا ہے؟ وہ بھی تو ایک جسم ہے نا، لیکن بکرے کے جسم میں الہی نفخہ نہیں ہے، سمجھیے اس بات کو، بکرے کے جسم میں روح نہیں ہے، آپ کے جسم میں روح ہے، مطلب اس نے جسم نہیں کاٹا، اس نے روح کو دنیا میں ترقی کرنے سے روکا۔ مثلا اللہ نے آپ کو گاڑی دی، ایک بندہ گاڑی کے انجن کو چرا کے لے جاتا ہے تو گاڑی پوری فضول ہو گئی نا، گاڑی کا کوئی کام ہی نہیں، اب گاڑی چلے گی نہیں، ٹائر ہے، ہینڈل ہے، سب کچھ ہے، انجن نیچے نکال دیا اس نے، گاڑی کسی کام کی نہیں۔ اسی طرح وہ جسم کو جب قتل کرتا ہے تو روح بغیر جسم کے ثواب کما نہیں سکتی، روح بغیر جسم کے کما نہیں سکتی۔ جب اس نے مار دیا تو خدا کہتا ہے میں نے قصاص میں نے تمہارے لیے رحمت رکھی، اسے سزا دو تاکہ دوسرے جسموں کے اندر خوف پیدا ہو، تاکہ پھر کوئی کسی کا قتل نہ کرے۔ اگر کسی نے زنا محسنہ کیا، اللہ کی سخت ترین سزا اس بندے بدکار کے لیے ہے جو محسنہ بدکاری کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سخت ترین سزا، وہ خدا جو اپنا تعارف کروائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو رحمان و رحیم ہے کا مولا خدا رحمان و رحیم، اتنی سخت سزا اس بندے کے لیے جو محسنہ بدکاری کرے۔ مطلب کیا کہ بندہ کسی شادی شدہ بندے سے بدکاری کرے۔ ہاں اسلام کی سخت ترین سزا ہے ایسے لوگوں کے لیے، کیوں؟ کیونکہ اس نے روح کو تباہ، ایک روح کو نہیں 2 روحوں کو تباہ کیا۔ اللہ غیور ہے، اور اگر کوئی خدا کی غیرت کو للکارتا ہے تو اللہ سخت ترین سزا دیتا ہے کہ ایسے بندے کو زمین میں آدھا گاڑا جائے اور اتنے پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ یہ مر نہ جاتا، یعنی اس کے جسم کو اتنی سزا دی کہ جسم تو دنیا میں لذت، اور ایسی لذت جس میں خدا کی غیرت کو للکار رہا ہے، اور اپنے نفخ الہی جو دانا خدا نے دیا تم نے اس کی جڑوں کو خشک کر دیا۔ اب یہ روح جب ایسا گناہ کرتی ہے یہ کبھی پرواز کرنے کی قابلیت نہیں رکھتی، اور تو نے کسے خراب کیا؟ ایک زنا بندہ کنوارا آدمی آپس میں بدکاری کرتے ہیں، اس کی بھی سزا ہے 100 کوڑے مارو، لیکن جب تو شادی شدہ کے ساتھ یہ گناہ کرتا ہے تو نے ایک فصل کو تباہ کیا، ایک انسان کو نہیں، ایک فصل کو تباہ کیا ہے۔ ایک بندہ ایک مثلا گندم کے خوشے کو نکالتا ہے، اس کی بھی سزا ہے، لیکن ایک بندہ ایک بندے کی پوری زمین کو خراب کر دیتا ہے، پوری زمین میں زہر پھینک دیتا ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ عورت کا مقام کیوں اتنا بڑا خدا نے رکھا؟ کیونکہ عورت مربی ہے، عورت تربیت کرنے والی ہے، تبھی عورت کا مقام بہت بلند ہے۔ پھر عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر اتنی پابندیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ جو تربیت کرتا ہے اس کے اوپر پابندی زیادہ ہوتی ہے۔ میرے اوپر اتنی پابندی نہیں، لیکن جو امام ہوگا، جو نبی ہوگا، اس کے اوپر پابندی بہت ہے۔ نبی کے اوپر نماز تہجد بھی واجب ہے، امام کے اوپر نماز تہجد واجب ہے۔ وہ عام بندوں کی طرح نماز نہیں پڑھے گا۔ اگر عام بندہ 17 رکعت پڑھتا ہے تو علی ایک رات میں 1000 رکعت پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب کا کام تربیت کرنا ہے، وہ مربی ہے۔ تو عورت اپنے گھر میں اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، یہ امام کا مقام رکھتی ہے، یہ اپنے گھر میں نبی کا مقام رکھتی ہے، لیکن عام سا مومن
نبی اور امام کا مقام نہیں رکھتا. مرد کا مقام نبی اور امام کا نہیں ہے لیکن عورت کا مقام ہے, کیونکہ مرد صبح سے شام تک کماتا ہے, کبھی کھیتی پر, کبھی دکان پر, کبھی ہوٹل پر, کبھی ٹریکٹر پر, کبھی ڈرائیونگ کا کام کر رہا ہے. یہ صبح سے شام تک باہر ہے, مطلب یہ 10-10 گھنٹے بچوں کو نہیں دیکھتا, اور جب واپس آتا ہے تو تھکا ہوا ٹوٹا ہوا تھوڑا بہت کھانا کھا کے پھر سو جاتا ہے. اب گھر میں بچوں کی تربیت کس کے حوالے ہے؟ خاتون کے حوالے ہے. تو اگر عباس بنے تو عباس کے بننے میں کمال ام البنین کا تھا. بیٹے علی کے تھے لیکن کمال ام البنین کا تھا. یہ تربیت ماں کی تربیت ہے. اگر یزید بنا اثر ماں کا تھا, حسین بنے اثر ماں کا تھا. یہ گودیں ہوتی ہیں جو بچوں کو اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچاتی ہیں. لہٰذا خدا نے پابندی عورت پہ ڈالی کیونکہ تیرا درجہ بہت بلند ہے. تو اپنے گھر کی نبی ہے, تو اپنے گھر کی امام ہے, تیرا کام تربیت کرنا ہے. بھائی میں زمین کا مالک ہوں لیکن ذمہ داری میری نہیں, لیکن جو ہاری ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. مالک تو کبھی گھومنے بھی چلا جاتا ہے لیکن ہاری کا کام ہے فصلوں پہ نگاہ رکھے, ٹائم پہ پانی دے, ٹائم پہ کلر دے. اس نے تھوڑی سی اس نے غفلت کی, فصل تباہ ہو جائے گی. نقصان اپنا بھی کرے گا لیکن اس سے زیادہ نقصان کس کا کرے گا؟ مالک کا کرے گا جس نے اس سے ذمہ داری دی ہے. اگر محسنہ عورت گناہ کرتی ہے, شادی شدہ عورت گناہ کرتی ہے, شادی شدہ عورت خود کو آلودہ کرتی ہے, تو خدا کہتا ہے دونوں کو آدھا زمین میں گاڑو, کیونکہ ایک نے فصل تباہ کی ہے اور یہ کسان تھی, فصل کی حفاظت کرنی تھی. اس نے خیانت اللہ سے بھی کی ہے, خیانت شوہر سے بھی کی ہے, خیانت بچوں سے بھی کی ہے. لہٰذا یہ موت کی حقدار ہے کیونکہ اس نے اپنے روح کو تباہ و برباد کر دیا ہے. بڑی قیمتی چیز ہے روح, جسے انسان بڑی آسانی سے کبھی نشے کے ذریعے, کبھی گناہ کے ذریعے, کبھی زنا کے ذریعے, کبھی شراب کے ذریعے, کبھی بدکاری کے ذریعے تباہ و برباد کرتا ہے. تو خدا کہتا ہے میں نے بڑی قدرت کے ساتھ تجھے بنایا تھا, میں نے تجھے بنانے کے بعد کہا احسن الخالقین, میں بہترین بنانے والا ہوں, خبردار خیانت نہ کرنا. اور میں تجھے بچانے کے لیے انبیاء کو بھیج رہا ہوں, اولیاء کو بھیج رہا ہوں. کل یہ کوئی نہ کہے کہ مجھے پتا نہیں تھا اپنی روح کو تربیت کیسے دینی ہے, بلکہ میں نے تمہارے اندر ہی نشانیاں رکھی ہیں کہ کیسے تو نے اپنی روح کو مضبوط کرنا ہے. تو میرے عزیز وہ الہی قوانین جسم کی بقا کے لیے ہیں. یہ سزائیں, موت کی سزا ہو, سنسار کی سزا ہو, تازیانوں کی سزا ہو, یہ روح کے لیے نہیں ہے, یہ جسم کے لیے ہے. جسم کو سزا دو تاکہ دوسرے جسم دیکھیں, کبھی دوبارہ گناہ کی طرف نہ جائیں. اگر ہمارے معاشروں میں چور کو سزا دی جاتی, اگر ہمارے معاشروں میں زانیوں کو سزا دی جاتی, اگر ہمارے معاشروں میں شرابیوں کو سزا دی جاتی, تو یہ معاشرہ بہار کا معاشرہ ہوتا, ایسا معاشرہ جس میں ظلم نہ ہوتا. امام زمانہ آ کر کیا کریں گے؟ کوئی جادو کی چھڑی نہیں چلائیں گے. مولا حجت خدا جب آئیں گے بس الہی قوانین کو نافذ کریں گے. شرابیوں کو سزا دیں گے, لوٹ مار کرنے والوں کو سزا دیں گے, خائنوں کو سزا دیں گے, اور جیسے دھڑا دھڑ سزائیں ہوں گی تو اچھے خاصے بندے بھی سدھر جائیں گے. ڈر جب وجود میں آتا ہے نا, پھر بتائیں گے انسان کو کہ تیری حقیقت کیا ہے. تو جسم کی بقا کے لیے دنیا میں نہیں آیا, تو روح کی بقا کے لیے آیا ہے. الہی قوانین پہ عمل کر, جسم بھی سکون میں رہے گا, روح بھی سکون میں رہے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج ایک سوال آپ کے درمیان چھوڑ رہا ہوں, جواب اس کا انشاءاللہ تعالی ہم کل دیں گے, کیونکہ مجلس تھوڑا پریکٹیکل بھی مجلس بن جائے, بچے بھی گھر میں جائیں, اپنے بچوں سے بھی پوچھیں, میاں بیوی آپس میں ڈسکس کریں تاکہ آپ اس کے جواب کو ڈھونڈ سکیں. کیونکہ جب تک من عرف نفسہ, آپ خود کو نہیں پہچانیں گے. ہمارے ممبر سے بہت گفتگو کی جاتی ہے مولا امیر المومنین کے بارے میں, رسول خدا کے بارے میں, خدا کے بارے میں, لیکن اپنے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں من عرف, پہلے خود کو پہچان, خدا سمجھ میں آ جائے گا. خود کو پہچان, علی مل جائیں گے. خود کو پہچان, نبی کے در پہ خود بخود پہنچ جائے گا. سارے ایڈریس تیرے اندر ہیں. اگر انسان 5 منٹ کے لیے کوشش کرے, واللہ اتنی معرفت حاصل کر سکتا ہے. دن میں 10 منٹ نکالو, 15 منٹ نکالو, سوچو کہ انسان کیا ہے. سوچو تو صحیح, خود بخود تجھے جواب ملیں گے. 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں,
ہاں انسان کسے کہتے ہیں؟ مثلا آپ کے سامنے ایک گدھا، ایک گھوڑا، ایک بکری، ایک انسان، تو آپ سے پوچھا تھا ان چاروں میں فرق کیا ہے؟ کسے انسان بولتے ہیں؟ جسم کو اگر انسان بولتے ہیں تو جسم تو گدھا بھی رکھتا ہے، بالوں کو اگر انسان بولتے ہیں تو بال تو گھوڑے کے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، آنکھوں کو اگر انسان بولتے ہیں تو میں نے کسی جوان کو کہا، میں نے کہا کہ انسان میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں۔ میں نے کہا تیری آنکھیں کیوں خوبصورت ہیں؟ کہا مولانا میری آنکھیں بڑی بڑی ہیں۔ میں نے کہا کبھی گدھے کی آنکھیں دیکھی ہیں؟ تجھ سے بھی بڑی ہیں۔ آج دنیا کہاں جا رہی ہے؟ مٹیریلسٹ ورلڈ، کیونکہ آج یہ نہیں کہ آپ نواب شاہ میں فلاں امریکہ میں، آج ہم سب لوگ ایک سمجھے گاؤں میں رہتے ہیں، موبائل جس کے پاس ہے وہ دنیا کے ہر کونے کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہیں بھی ہوں اور ایک دوسرے سے چیزوں کو لے رہے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ عالم آ گیا، میں نے کہا نا انسان اس حسن کی تلاش میں، اب اس حسن کو وہ دنیا میں ڈھونڈتا ہے یا کبھی اپنے چہرے میں ڈھونڈتا ہے۔ آج یہ عالم آ گیا کہ انسان کو اپنی شکل اچھی نہیں لگ رہی۔ مختلف اداکاروں کو آپ دیکھیں گے، اپنے گال اچھے نہیں لگتے، اپنے ہونٹ اچھے نہیں لگتے، کبھی گالوں پہ سوئیاں لگ رہی ہیں، کبھی ہونٹوں پہ سوئیاں لگ رہی ہیں۔ تو ایران میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ آج ہونٹ وہ اچھے ہیں جو اونٹ جیسے ہوں، جتنے موٹے ہونٹ اتنے اچھے ہونٹ۔ تو یہ کس نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ یہ حسن ہوتا ہے؟ مطلب یہ سوچ نہیں رہا، معاشرے کے بہاؤ میں بہہ رہا ہے۔ الحمدللہ یہاں ابھی یہ نوبت نہیں آئی لیکن آ جائے گی، معاشروں میں مل جاتے ہیں۔ ایک مرد نے اپنی بیوی کو صرف طلاق اس لیے دی کہ مثلا اس نے کوئی ڈیمانڈ کی تھی تو اپنا چہرہ ویسا بنا، اس نے کہا میں نہیں بناؤں گی، جیسا اللہ نے دیا ہے ویسا رکھوں گی، کہا نہیں۔ مطلب شادیاں چہروں کی وجہ سے، عشق ظواہر کی وجہ سے، باطن کی وجہ سے نہیں ہے، تو معاشرے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ انسان اپنی حقیقت کسے سمجھ رہا ہے؟ جس دن رات اپنے ظاہر کو بنانے پہ لگا ہوا ہے اور باطن اس کا تباہ ہو برباد ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر سوچے کتنا بھی تو اپنے جسم کو بنا لے، بالآخر یہ کس میں ملنا ہے؟ مٹی میں۔ اسے بنا جو کبھی مٹی میں نہیں ملتا، اسے بنا جو ہمیشہ تیرے ساتھ رہتا ہے۔ لہذا انسان تباہی کی طرف ہے کیونکہ اس نے اپنی ڈیفینیشن غلط کی ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میری حقیقت جسم ہے، لہذا یہ دن رات، شاید آپ کے مہینے کا بھی خرچہ اتنا نہ ہو جتنا انگریز اپنے ناخنوں پہ خرچہ کرتے ہیں۔ بتا رہا ہوں مہینے کا بھی آپ کا خرچہ اتنا نہیں ہوگا جتنا وہ جا کے اپنے ناخنوں کے لیے، یہاں تو الحمدللہ وہ دکانیں نہیں ہیں، لیکن آپ انگلینڈ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں تو دکانیں کھلی ہوئی ہیں ڈیلی بیسس پہ اپنے ناخن کی سیٹنگ کے لیے، یعنی کاٹنے والا کوئی اور، اس کو ڈیزائن دینے والا، اور صرف ناخن بنا کے وہ 25-30 ہزار 40 ہزار پاکستانی خرچہ کرتے ہیں ناخن بنانے کے لیے۔ کوئی اپنے بالوں کو بنانے کے لیے 60-70 ہزار خرچہ کر دیتا ہے، کوئی اپنی بیوٹی کو بچانے کے لیے ہزاروں روپے خرچہ کر دیتے ہیں۔ مطلب اس کا سارا فوکس کس پر ہے؟ جسم پر ہے، جسم بنے جسم بنے جسم بنے، حالانکہ جسم فنا کی طرف چلا جائے گا۔ یہ اسلام کہتا نہیں کہ جسم نہ بناؤ، اسلام کہتا ہے صاف ستھرے کپڑے پہنو، نجاست سے بچو، مومن کے بدن سے خوشبو آنی چاہیے، وہ احکام بھی اسلام نے بتایا ہیں، پر یہ نہیں کہ تو جسم کو بنانے کے لیے خود کو تباہ و برباد کرے۔ اللہ کہتا ہے اپنی زینتوں کو میری دربار میں لے کر آؤ، لوگوں کے سامنے خود کو اتنا بناؤ کہ کوئی تجھے میلا نہ کہے، کوئی یہ نہ کہے بندہ بدبو والا ہے، یہ نہ بولے۔ لیکن اگر اپنے جسم کو بھی حسین بنا کے کہیں لانا ہے تو فرمایا جب مصلی عبادت پر عطر لگاؤ، بہترین کپڑے پہنو، بالوں کو کنگھی کرو اور بڑے ادب کے ساتھ خدا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اے خدا یہ حسن تو نے دیا تھا، میں لے کر بھی تیری دربار میں آیا۔ کیوں کہا جب وضو کرو تو دعا کرو اللہم بیض وجہی، اے خدا چہرہ تو نے اچھا دیا، میں وضو کر رہا ہوں، دنیا میں اگر اچھا چہرہ دیا ہے، آخرت میں اور قیامت میں جب اٹھایا جاؤں تو وہاں بھی مجھے نورانی چہرے کے ساتھ لانا۔ اب دنیا کا میک اپ تو قیامت میں اتر جائے گا، اتنا میک اپ کرے کہ صبح شوہر بیوی کو نہ پہچانے تو ملائک تجھے کیسے پہچانیں گے؟
وہاں تو حقیقی چہروں میں بندہ آتا ہے نا، تو وہاں اسی کی چلتی ہے جس کا چہرہ نورانی ہو۔ وہاں یہ پروٹوکول اور پولیس والے اور باڈی گارڈ نہیں ہوتے، وہاں پہ تیرا نور بتاتا ہے کہ یہ اپنی روح کو کیسا بنا کر لایا ہے۔ تو مٹیریلسٹ معاشرے ہیں، کیونکہ انسان کو پتا نہیں میری حقیقت کیا ہے۔ آج ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، جواب انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہوگا کہ حقیقت انسان کی تعریف کیا ہے۔ گھر جائیے گا، اپنے سامنے ایک حیوان کی تصویر رکھ دیں، پھر ایک انسان کی رکھ دیں۔ چھوٹے بچے کو بولیں بیٹا یہ بکری دیکھو، یہ گدھا دیکھو، یہ گھوڑا دیکھو، ذرا بتاؤ اس میں اور تجھ میں فرق کیا ہے؟ اس میں اور تجھ میں۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ انسان کیا ہے۔ میں آپ سے یہ سوال نہیں کروں گا، کیونکہ آپ مولانا سے پوچھیں گے مولانا انسان کیا ہے، مولانا حوضے کی تعریف بتا دیں گے، الانسان حیوان ناطق، انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے۔ یہ نہیں، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ انسان کیا نہیں ہے؟ کیا ہے اسے چھوڑ دیں، انسان کیا نہیں ہے۔ جب نہیں، تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ تولا کا مطلب کیا ہے؟ تولا مطلب حسین کیا ہے، تبرہ کا مطلب حسین کیا نہیں ہے۔ جو نہیں ہے اسے خود سے دور کر، جو ہے اسے اپنے اندر پیدا کر۔ یزید شرابی ہے، مولا حسین نے کبھی شراب کو دیکھا بھی نہیں، وہ ہے یہ نہیں ہے۔ یزید ظالم ہے، حسین صابر ہے۔ یزید قاتل ہے، حسین مظلوم ہے۔ یزید بے نمازی ہے، حسین نمازی ہے۔ یزید بدکار ہے، حسین معصوم ہے۔ یہ نہیں ہے، تولا مطلب جو ہے۔ اب آپ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ انسان کیا نہیں ہے۔ اب کیسے پتا چلے گا؟ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نا اس کو اپنے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دو۔ اپنی آنکھوں کو دیکھو، پھر گدھے کی آنکھوں کو دیکھو، پھر بولو ناز آنکھوں کی وجہ سے نہ کر کہ میری آنکھیں بڑی خوبصورت ہے۔ آنکھیں تو گھوڑے کی بھی خوبصورت ہے، آنکھیں تو گدھے کی خوبصورت۔ انسان بولے میرے بازو میں بڑی طاقت ہے۔ اس ریس میں اگر لگانا تو خدا نے اس ریس میں حیوان کو تجھ سے آگے رکھا ہے، اور خود فرمایا خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو جسم کے اعتبار سے ضعیف بنایا ہے۔ اب وہ کون سی صلاحیت اور کون سی چیز ہے جو تیرے اندر ہے پر دوسری مخلوق کے اندر نہیں ہے، اس چیز کو تلاش کر، تجھے پتا چل جائے گا کہ انسان کیا نہیں ہے۔ اور نہیں سمجھ میں آ گیا تو جو انسان ہے وہ خود بخود تجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب جو تم ہو اسی چیز کو ڈیلی بیسس پہ بڑھانا شروع کر دو۔ اگر میں ڈیلی بیسس پہ 2 گھنٹے جم جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟ جم جا رہا ہوں باڈی بلڈنگ کے لیے، مطلب میں نے خود کو جسم سمجھا۔ اب جسم کو طاقتور بنانے کے لیے ڈیلی بیسس پہ باڈی بلڈنگ کر رہا ہوں، اور اتنی طاقت بنا لوں کہ دن میں 100 کلو اٹھا لوں۔ پھر ایک دن روڈ کے کنارے سے جاؤں، دیکھوں ایک گدھے کی پیٹھ پہ 200 کلو اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، شرم نہیں آئے گی تجھے؟ میں جم کرنے کے بعد یہاں پہنچا، یہ وداؤٹ جم 200 کلو اٹھا رہا ہے۔ مطلب اس چیز کی وجہ سے تو انسان نہیں ہے۔ کئی لوگ ہیں جو اپنی شہوت پہ ناز کرتے ہیں اور مردانگی کو یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی میں بڑا مرد ہوں کیونکہ میرے اندر بڑی شہوت ہے۔ پھر کبھی گزرے گا کسی گھوڑے کو دیکھے گا، شہوت تو اللہ نے گھوڑے میں انسان سے زیادہ رکھی ہے، تو اس چیز میں تو گھوڑا ہے، انسان نہیں ہے۔ اگر تو وزن اٹھا لے تو تو گدھا ہے، انسان نہیں ہے۔ اگر تو زیادہ کھانا کھانے کی صلاحیت رکھے تو تو بھینس ہے، انسان نہیں ہے۔ اگر کوئی بولے میرے بال بڑے خوبصورت ہیں، سلکی ہیں، تو اس مقام میں تو بھی گھوڑے کے بالوں جیسے تیرے بال ہیں، سلکی ہیں بڑے، اس چیز میں تو انسان نہیں ہے۔ کوئی بولے میری چمڑی بڑی سفید ہے، تو کبوتر بھی بڑا سفید ہوتا ہے۔
اس چیز پہ ناز نہ کیا کر. کوئی بولے میں کالا ہوں تو بڑا اچھا ہوں, کالا تو کوا بھی ہوتا ہے. اس چیز پہ ناز نہ کیا کر. کوئی بولے مجھ میں غیرت ہے اس لیے میں انسان ہوں, غیرت تو مرغے میں بھی ہوتی ہے. کوئی خاتون بولے مجھ میں حیا ہے میں اس لیے انسان ہوں, حیا تو کوے میں بھی ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں معصومین نے بتائی نا, حیا کوے سے سیکھ. کوئی بولے میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں اس لیے میں انسان ہوں, محنت تو گھوڑا, گدھا, کوا, چڑیا, کبوتر یہ سب اپنے روزگار کے لیے محنت کرتے ہیں. اگر تو صبح سے شام تک گھر میں سویا رہے, رزق و روزی کی تلاش میں نہ جائے, تو اس چڑیا سے بھی کم تر ہے, کیونکہ تو نے وہ کیا جو وہ بھی نہیں کرتی. تبھی امام نے فرمایا مرد کسل, سست جوان, سست مسلمان جو اپنی رزق و روزی کی تلاش میں نہ جائے وہ علی والا نہیں ہو سکتا. علی امام ہوتے ہوئے کھیتی باڑی کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام نے کہا حیوانوں سے تو ہم پیچھے نہیں رہ سکتے نا. جب حیوان اپنی روزی کی تلاش میں نکلے اور انسان نہ نکلے تو بعد شام تک ٹی وی پہ بیٹھا ہوا, اے سی روم میں بیٹھا ہوا, بھائی میرا بینک بیلنس بھرا ہوا ہے, مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس طرح تو گھوڑے اور گدھے بھی کر دیں کہ گھاس تو پڑی ہوئی ہے, ہم کام کیوں کریں. نہیں, تجھے کام کرنا ہے, تجھے جسم کو سست نہیں بنانا, کچھ نہ کچھ اس سے کرا, کیونکہ اگر یہ سست بن گیا یہ جلدی تجھے مار بھی دے گا, تیری دنیا کو بھی تباہ کرے گا, تیری آخرت کو بھی تباہ کرے گا. کم از کم باہر نکل جا, تھوڑی واک کر لے, 4 غریبوں کی مدد کر لے, 4 لوگوں کی مدد کر لے. چلو مال تیرے پاس زیادہ ہے, اس کو بانٹنا شروع کر دے, خیر کا کام کرنا شروع کر دے. اور وقت بچ جاتا ہے تو مصلی عبادت میں گزارنا شروع کر دے, اللہ کی عبادت میں صرف کر لے. لیکن سست نہ بیٹھا کرو. جو بندہ بیٹھ جاتا ہے وہ علی والا نہیں ہوتا. علی والا محنت کرتا ہے. وہ جوان کبھی علی والا نہیں ہو سکتا جو 25-26 سال کا ہو گیا لیکن ابھی تک اپنے باپ کا کھا رہا ہے. ارے جو تیرے باپ نے کمایا وہ اس کی محنت تھی, تو بتا تو نے کیا محنت کی ہے. انسان محنت کرے, اپنے باپ کی لاٹھی بنے. ہاں اس نے کمایا, اس کے بعد جو ملے گا وہ تیرا نصیب ہے, وہ تیرا عرض ہے, لیکن تو بھی تو محنت کرنا, سست نہ بن. یہ سوچ جسم والی سوچ ہے, اتنا پڑا ہوا ہے محنت کیوں کروں گا. محنت تو جسم کے لیے نہیں کرتا, محنت تو روح کے لیے کرتا ہے. روح کے لیے محنت کر, روح کے لیے باہر نکل, روح کو پنپنے دے. علی جیسا امام کام کرے, حسن جیسا مولا کام کرے, حسین جیسا مولا کام کرے, تو فرمایا علی والا کبھی سست نہیں ہوتا, محنتی ہوتا ہے, کام کاج والا ہوتا ہے. وہ دنیا میں بھی محنت کرتا ہے, وہ آخرت میں بھی محنت کرتا ہے, وہ اپنی دنیا کو بھی سنوارتا ہے, وہ اپنی آخرت کو بھی سنوارتا ہے, اور دنیا میں بھی نمبر 1 ہوتا ہے, آخرت میں بھی ایمان کے پہلے درجے پہ فائز ہوتا ہے. تبھی فرمایا کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینا, ہمارے لیے باعث زینت بننا, کبھی باعث ذلت نہ بننا. تو میرے عزیز, جنگ بقاء جسم کی ہے دنیا میں, لیکن اسلام کی جنگ بقاء روح کی ہے. کربلا میں کچھ جسموں کو قربان کر رہے تھے, کچھ جسموں کو بچا رہے تھے. حسین نے جسم کو قربان کر کے بتایا کوئی فرق نہیں, یہ جسم 6 مہینے کا ہو, 13 سال کا ہو, 18 سال کا ہو, 4 سال کا ہو, یا 50 اور 60 سال کا ہو, یا جون کی طرح 90 سال کا ہو, جسم کو تو ہونا ہی فنا ہے. اگر 6 مہینے میں ضرورت پڑی یہ روح کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر دے گا. اگر 13 سال میں ضرورت پڑی یہ اپنی روح کو بچانے کے لیے قربان کر دے گا, کیونکہ تو دنیا میں ایک مقصد لے کر آیا. مقصد تھا بقاء دین. دین روح کے لیے ہے, دین گدھوں کے لیے نہیں, دین بکریوں کے لیے نہیں, دین انسانوں کے لیے ہے. اور انسان ہی وہی ہے جو روح کو پہچانے اور روح کو بلندیوں تک پہنچائے. کربلا اس بلندی کا نام ہے جو انسان کو عروج انسانی عطا کرتی ہے. پر میں خود کو دیکھیے, ہر شبیہ بنانا آسان ہے. ابھی میں کسی کو 15-20 ہزار دوں, بولوں حضرت عباس کے علم کی شبیہ بناؤ, بہت آسان ہے.
آپ دکان سے گئے، آپ نے کوئی لکڑی لی یا اسٹیل کا کوئی وہ لیا، اور اس پہ آپ نے کپڑا لیا، کپڑے پہ حضرت عباس کا نام لکھا، اوپر غازی عباس کا پنجہ بنا دیا، اور آپ نے کہا یہ لے مولانا 15-20 ہزار میں علم تیار. میں کسی کو کہوں مولا حسین کے تابوت کی شبیہ بنا، بڑا آسان ہے. آج کئی لوگ اہل بیت کی ذریعوں کی شبیہ بنا رہے ہیں، بڑا آسان ہے. پیسہ ہو، مال ہو، دولت ہو، آرڈر دو، چاندی کی بناؤ، سونے کی بناؤ، ہیرے کی بناؤ، بڑا آسان ہے. تو ظاہر کو بنانا بڑا آسان ہے. ظاہر کو بنانا، ظاہر پیسے سے بن جاتا ہے. آج امیر اور غریب کی پہچان ہم کبھی کبھی ظاہر سے کرتے ہیں نا. کوئی گدھے پہ جا رہے ہیں کہتے ہیں غریب ہے، کوئی پراڈو پہ جا رہے ہیں کہتے ہیں امیر ہے. ظاہر سازی بڑا آسان ہے، لیکن سب سے سخت ترین شبیہ، افضل ترین شبیہ کون سی شبیہ ہے جس کو بنانا بڑا مشکل ہے؟ کہا وہ شبیہ ہے کردار حسین ہے. یہ شبیہ بنا کے دکھاؤ تو وہ کہیں گے السلمان منا اہل البیت. تو لاکھ مولا کے تابوت بنائے کبھی نہیں بولیں گے منا اہل البیت. تو لاکھ گھر پہ علم لگا لے کبھی نہیں بنائیں گے منا اہل البیت. کیونکہ علم سے پہچان ہوتی ہے یہ اس کا گھر ہے جو عباس کا ماننے والا ہے. لیکن قیامت میں پہچان ہوتی ہے کردار سے کہ عباس والا ہے یا حسین والا ہے، یزید والا ہے، کس کا ہے. شبیہ ہے کردار حسین. مولانا مولا حسین کے کردار کی شبیہ کیسے بنتی ہے؟ وہی تولا اور تبرہ، کاغذ و قلم اٹھا اور صفات حسین کو لکھنا شروع کرتے، صفات غازی عباس کو لکھنا شروع کرتے. فرماتے ہیں ایک ایک صفت کو اپنے وجود میں ڈالتے جاؤ. حسین سخی تھے، کیا تو سخی ہے؟ حسین صابر تھے، کیا تو صابر ہے؟ کبھی باپ تجھے غصے میں تھپڑ مارتا ہے، کبھی ماں تماچا مارتی ہے، کیا صبر ہے تیرے اندر؟ کبھی ایک دوست تجھے گالی دیتا ہے، کیا صبر ہے تیرے اندر؟ کبھی کوئی تیرا مال لوٹ لیتا ہے، کبھی پیسے لے کے تجھے واپس نہیں دیتا، کیا صبر ہے تیرے اندر؟ کبھی زندگی میں مصیبتیں، کبھی تو بے اولاد ہو جاتا ہے، کبھی تو بیمار ہو جاتا ہے، صبر ہے تیرے اندر؟ صبر حسین کے شبیہ بنو، شجاعت علی کے شبیہ بنو، سخاوت حسن کے شبیہ بنو، ادب عباس کے شبیہ بنو. بارہا کہتا ہوں جس نے اپنے گھر پر غازی عباس کا علم لگایا لیکن گھر کی چھت کے نیچے عباس کا ادب نہیں. چھت پہ غازی کا علم اور چھت کے نیچے دیکھو میاں بیوی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. بیٹا باپ کی بدتمیزی کرے، والد اپنے اولاد کی قدر نہ کرے، بیوی شوہر سے لڑے، شوہر بیوی سے لڑے. علیہ باللہ. کئی تو ایسے لوگ بھی ہیں گھر کی چھت پہ عباس کا علم اور گھر کے نیچے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ سرخرو ہوگا حضرت عباس؟ غازی بولیں گے ہر گناہ ہو، گانے کا گناہ ہو، موسیقی کا گناہ ہو، ناچ گانا ہو. اب آپ سوچیں کہ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم کربلا جانے کے بعد اتنے با ادب کیوں بن جاتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ مثلا آپ حضرت عباس کے حرم میں کھڑے ہیں، بڑے با ادب بن جاتے ہیں. امام حسین کے حرم میں کھڑے ہیں، با ادب بن جاتے ہیں. یہ جسم حسین کا اثر ہے. جہاں جس زمین میں مولا کا جسم مدفون ہے اس کا اثر آپ کے اوپر اتنا ہوتا ہے کہ آپ با ادب بن جاتے ہو. جب قرب اہل بیت کسی کو مل جائے نا، قرب خدا مل جائے. قرب کیسے ملتا ہے؟ صفات اہل بیت کو اپنے اوپر ڈالو نا. علم کیوں لگاتے ہو؟ تاکہ جب جب گھر جاؤ تجھے کس کی یاد آئے؟ عباس کی یاد آئے. ایک سمبل تو نہیں ہے تم نے ایسے لگا دیا دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ محلے والے دیکھیں علی والے کا گھر ہے، لیکن اس گھر کے اندر مولا علی کی صفات نہ ہو تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. علم اس لیے ہے تاکہ تو دیکھے اور تجھے احساس ہو جس گھر میں رہتا ہوں اس پر عباس کا سایہ ہے. جس گھر پہ عباس کا سایہ ہو اس گھر کے اندر گناہ ہو. گناہ کوئی بھی ہو، گناہ گناہ ہے. بعض اوقات بعض گناہوں کا قبح ختم ہو جاتا ہے. قبح کا ختم ہونا مثلا پہلے انسان گناہ کرتا تھا پر چھپ کے،
گناہ کرتا تھا پر کسی کو بتاتا نہیں تھا، شرماتا تھا۔ آج گناہ کہتے ہیں معروف نہ رہے، منکر نہ رہے۔ امام حسین نے قیام کیا کیونکہ یزید نے وہ حالات پیدا کیے تھے۔ اب مسلمانوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی اگر حکمران شراب پی، جیسے پاکستان میں اگر آپ کو پتا چلے مثلا ملک کے وزیر اعظم شراب پیتا ہے، آپ کے لیے نارمل ہے، مطلب گناہ کا قبی ہونا ختم ہو گیا کہ شراب کی بوتل شہد میں بدل جائے، مذاق بنا دیا جائے، ملک کا مذاق، اسلام کی شریعت کا مذاق بنا دیا جائے، کبھی ہو جائے۔ پہلے شاید ایک جوان شرم کھاتا کہ میرا کسی نامحرم خاتون سے رابطہ ہے، آج فخریہ طور پہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ میری اتنی سیٹنگز ہیں، میرے اتنوں کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ اس میں اس کو فخر سمجھتا ہے۔ مطلب گناہ پہ فخر کرے یہ آخری زمانے کی نشانی ہے۔ اور اتنا ماحول بگاڑ دیا جائے، جو شریف بچہ ہے وہ یہ سمجھے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے، اس کے 4 نامحرموں کے ساتھ تعلقات ہیں، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے، میرے ساتھ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، وہ اس چیز کو اپنی کمی سمجھے۔ مطلب جو اچھائی تیرے اندر ہے، اپنی اچھائی سے اچھائی نہ لگے۔ شریف سے لوگ دوری کریں کہ یہ اللہ کی باتیں کرتا ہے، رسول کی باتیں کرتا ہے، یہ بار بار بولتا ہے یہ گناہ ہے، یہ گناہ، سے دور کرو، اس سے کوئی دوستی نہ رکھے، اس سے کوئی بات نہ کرے۔ تبھی فرمائے آخری زمانے میں مومن تنہا ہو جائے گا، معاشرہ اتنا فاسق ہو جائے گا کسی کو مومن پسند نہیں ہوگا، بولیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، دنیا داری اتنی بڑھ جائے گی، فخر فروشی دنیا۔ تبھی حدیث معصوم ہے کہ جب ایسی خاتون جو دنیا میں بدحجاب رہی، بدحجاب، نہ دوپٹہ پہنے نہ حجاب کرے۔ آج کل ہمارا حجاب بھی حجاب تب ہے جب نواب شاہ میں، کیونکہ یہاں لوگ جانتے ہیں، یہاں پہ سر پہ دوپٹہ، کراچی چلے گئے دوپٹہ اتار دیا کیوں کوئی جانتا نہیں۔ یعنی حجاب لوگوں کے لیے کر رہی ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہی۔ یہ حجاب نہیں، یہ ریاکاری ہے۔ اور الریاء الشرک کلہ، فرمایا ریا تماماً شرک ہے، اور مشرک کو خدا جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کرتا۔ میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ آغا قراتی کہتے ہیں کہ ایک دن شدید گرمی تھی، ہم کسی جگہ پہ سیر و تفریح کے لیے گئے اور نہر میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بہہ رہا تھا، گرمی تھی، میرے دل نے کہا کہ چہرہ دھوؤں۔ میں نے کہا چلو وضو بھی کرنا ہے، وضو بھی کرتا ہوں، چہرہ بھی دھو لیتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے کہا وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، کہتا ہے میں نے ٹھنڈا پانی چہرے پہ مارا، میں نے کہا واہ واہ کتنا ٹھنڈا ہے، گرمی ختم ہو گئی۔ پھر دوبارہ مارا، کہتا اس وقت اللہ نے مجھے متوجہ کیا کہ اے قراتی یہ وضو تو نے میرے لیے نہیں کیا، اپنے چہرے کی ٹھنڈک، یہ وضو باطل ہے، وضو اللہ کے لیے ہو۔ بندہ وضو اس لیے کرے کہ گرمی لگ رہی ہے، وضو گرمی کو دور کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اس کے اثرات ہو سکتے، نیت صرف یہ ہو میں کس کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے۔ کہ ایسی بد حجاب خاتون جس نے پوری زندگی حجاب نہ کیا، جب یہ مر جاتی ہے اور جب اسے دفنایا جاتا ہے تو ملائک اس کے جنازے پہ ہنستے ہیں۔ کہ مولا کیوں ہنستے ہیں؟ کہ ملائک ہنستے ہیں، عجیب عورت پوری زندگی بد حجاب رہی، ابھی اسے حجاب کرا کے دفن کیا جا رہا ہے۔ کہ پھر ہنستے ہیں، کہ مولا پھر کیوں ہنستے ہیں؟ کہ پھر اس لیے ہنستے ہیں کہ جب حجاب کی ضرورت تھی تب حجاب نہ کیا، اور آج ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے اسے، آج حجاب کر قبر میں رکھا جا رہا ہے۔ مولا فرماتے پھر تیسری بار ہنستے ہیں۔ کہ مولا کیوں ہنستے ہیں؟ کہ جب قبر کا دروازہ بند کیا جاتا ہے نا، ملائک پھر ہنستے ہیں۔ کہ مولا اب کیوں؟ کہ جب اسے گھر کے اندر رہنا تھا، جب اس نے اپنے شوہر کے گھر کے اندر اپنی 4 دیواریوں کے اندر رہنا تھا، اس وقت تو باہر گھومتی رہی، بازاروں میں چکر مارتی رہی، نامحرموں کے سامنے اتراتی رہی، اور آج جب اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اسے قبر کے اندر بند کیا جا رہا ہے۔ یہ مقام عبرت ہے، اے انسان جب تک زندہ ہے۔ دنیا کی وقتاً لذت انسان کو گمراہ کرتی ہے، لیکن ہمیشہ آغا نراکی کا یہ جملہ یاد رکھیں، ہمیشہ یہ جملہ آپ کے ذہن میں رہے گا، دنیا کی لذت کبھی بھی آپ کو گمراہ نہیں کرے گی۔ کہتے ہیں دنیا کی ہر لذت کی انتہا
نجاست ہے۔ دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے۔ پانی پیو گے انتہا پیشاب کی صورت میں، کھانا کھاؤ گے انتہا گندگی کی صورت میں، لذت نکاح لو گے انتہا نجاست کی صورت میں۔ فرمایا دنیا کی کون سی لذت ہے جس کی انتہا نجاست نہ ہو؟ کہ اے انسان عاقل، پھر ایسی لذت کے عاشق کیوں نہیں بنتے جس کی ابتدا بھی نور ہے انتہا بھی نور ہے؟ وہ ذکر حسین ہے، وہ ذکر خدا ہے۔ فرمایا مولا کی مجلس میں آؤ، علم لو۔ کل اس کی پوری تشریح میں آئیں گے کہ انسان کیا نہیں ہے، اور ایک تعریف ہوگی آپ کے سامنے سمجھیں، ایک ڈیفینیشن آف ہیومن کہ انسان کیا نہیں ہے، پھر آپ کو ایک سمت ملے گی، پھر انشاءاللہ زندگی میں اسی چیز کو مضبوط کریے گا، پھر دیکھیے گا جناب سلمان بننا مشکل نہیں ہے، ہم بھی بن سکتے ہیں، صلاحیت موجود ہے۔ نبی کے اصحاب جب رسول کے پاس آئے نا، حدیث اہل سنت کی کتابوں موجود ہے کہ یا رسول اللہ بھلا ہم سے بھی کوئی افضل ہے؟ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا، اسلام لایا، جنگیں لڑیں، ہم سے بھی، جو کہتے ہیں نا اصحاب سب سے افضل ہیں، رسول کی حدیث کل حوالہ بھی دے دوں گا آپ کو، رسول ہم سے بھی کوئی افضل ہے؟ کہاں تم سے بھی کچھ افضل ہے؟ کہ رسول اللہ وہ کون ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی مجھ پہ ایمان لایا، پھر بھی اپنی جانوں کو مجھ پہ قربان کریں گے اور دیندار رہیں گے، وہ تم سب میرے اصحاب سے کیا ہیں؟ افضل ہیں، کیونکہ تو نے دیکھ کے محمد کو مانا، وہ نہ دیکھ کے محمد کو مانیں گے۔ اگر یہ صفت پیدا کر لو نا، صحیح سے دیندار بنو، تو قیامت میں اصحاب رسول سے بھی تمہارا درجہ کیا ہو جائے گا؟ بلند ہو جائے گا۔ فرمایا مجلس حسین دل کی سختی کو نرم کرتی ہے، ہاں، اور سب سے زیادہ اس نرم کرنے میں کردار ہے امام حسین گریے کا۔ گریہ زیادہ کیا کرے مولا حسین پہ۔ یہ فارمولہ بھی کل دوں گا، امام زمانہ کی زیارت کے لیے اگر کوئی مولا کی دیدار کرنا چاہتا ہے تو علماء فرماتے ہیں 1 سال تک ہر روز کسی نہ کسی نماز کے بعد، صبح دوپہر یا رات کسی بھی نماز کے بعد 10 منٹ امام حسین پہ رویا کرو، 10 منٹ ڈیلی، ایک دن بھی مس نہ کرو۔ کوئی مصائب سنو یا کوئی مصیبت پڑھو، آنکھوں سے آنسو بہے تو ایک مومن کہتا ہے میں نے یہ عمل کیا، سال ختم ہونے کو تھا، اب عادت ہو گئی، اب کہتا ہے ڈیلی مولا کے ذکر پہ روؤں نہ تو اب لذت نہیں ملتی تھی۔ ایک عجیب حسین سے عشق ہو گیا تھا، کہتا اب دل میں یہ بھی نہیں تھا کہ امام زمانہ کی زیارت ہو نا، اب تو اتنا عشق ہو گیا تھا، اسی گریے میں مجھے لذت ملتی تھی۔ کہتا ایک دن میں رو رہا تھا ایک نماز کے بعد، میں نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے بیٹھا ہے اور وہ بھی میرے ساتھ گریہ کر رہا ہے۔ جب میں نے مڑ کے دیکھا یہ میرا امام زمانہ تھا۔ جب آپ روتے ہو نا تو شبیہ امام زمانہ بن جاتے ہو۔ مولا فرماتے ہیں ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے دادا حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے۔ مطلب میں ہر روز روتا ہوں۔ قرآن بھی ہے نا وَبْكُوا كَثِيرًا وَاضْحَكُوا قَلِيلًا، اگر صحیح پڑھ رہا ہوں، زیادہ رویا کرو کم ہنسا کرو۔ زیادہ ہنسنا دل کو قسی بناتا ہے، زیادہ رونا دل کو نرم بناتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں رویا کرو۔ ہاں، جسم روئے گا تو روح کو بلندی ملتی ہے، جسم جتنا خوش رہے گا ہنسے گا اتنا روح نیچے کی طرف آتا ہے۔ اور امام حسین کا بھی جملہ ہے نا رضن برضا تسلیما لامرے لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی صدا کو سننے والے میرے اللہ۔ خدا ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے، اور جب امام حسین پہ گریہ کرتے ہو تو بندے کا دل ٹوٹتا ہے نا، جیسے دل ٹوٹتا ہے نور معرفت خدا دل میں داخل ہو جاتا ہے، وہ پھر لمحہ ہوتا ہے دعا کرنے کا، اور بہترین دعا خدا سے خدا مانگو، خدا سے خدا کا عشق مانگو، خدا سے خدا کی معرفت مانگو، پھر دیکھو مقام وہ ملے گا جو کربلا کے شہداء کو ملا۔ دلوں کو کربلا لے
لے کر چلیں، سلام کریں اپنے مولا کی مظلومیت اور دعا کریں کہ خدا ہم سب کو معرفت اہل بیت نصیب کرے، جوار اہل بیت میں جگہ نصیب کرے، شفاعت رسول اور اولاد رسول نصیب کرے اور ایسا بنائے جیسا اہل بیت ہم سب کو دیکھنا چاہتے ہیں، سب مل کے السلام علی الحسین سب مل کے السلام علی وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ جب بھی بی بی زینب کی چادر کا نام سنو امام زین العابدین کی غیرت کو یاد کیا کرو اللہ تیری ماں بہنوں کی چادر کی حفاظت کرے جب بھی رو تصور کر کے رویا کرو میں نے کسی جوان کو کہا جوان یہ بتا اگر کسی بند گلی میں تیرے سامنے تیری ماں کو تماچا مارا جائے روگے کا مولانا اللہ وہ دن نہ دکھائے میں نے کہا اب تصور کرو مولا حسن پہ کیا گزری ہوگی کہ حسن کے سامنے ظالم نے سیدہ کو تادیانہ مارا تھا زندگی بھر روتے رہے اب تصور کرو امام زین العابدین پہ کیا گزرے ہوگے جب قافلہ بازار میں پہنچا آسمان کی طرف نگاہوں کو بلند کیا ایک مرتبہ ٹھنڈی سانس لے رو کر کا اے کاش سجاد کو سجاد کی ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا نہ سجاد پیدا ہوتا نہ علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں قربان امام زین العابدین کی مظلومیت پہ بڑے کریم ہیں اہل بیت اکثر بی بی زینب کہا کرتی تھی دکھ اس بات کا نہیں کہ غیروں نے نہیں پہچانا
زینب کو دکھ اس بات کا تھا کہ اپنوں نے نہیں پہچانا. میں کہوں گا بی بی اپنوں کا قصور نہیں تھا. اپنوں نے کبھی نہیں سوچا کہاں علی کی بیٹی, کہاں بازار شام. جس کی ماں کا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا, اسی کی بیٹی زینب بھرے بازار میں لائے گئے. اللہ آپ سب کو امام حسین کی قبر کی زیارت نصیب کرائے. ایک بچی تھی 4-5 سال کی. بچپن میں امام حسین سے اپنے گھر میں لے کر آئے. اس بچی کو ایسے پالا جیسے حسین اپنے بچوں کو پالتے. جوان ہوئی, اس کی شادی شام میں کرا دی. لیکن ہر سال مدینے آتی تھی, کہتی تھی مولا حسین میرے لیے آپ باپ کا درجہ رکھ دے. اسے حسین نے پالا, زینب نے قرآن پڑھایا, زینب نے حجاب سکھایا. ہر سال آتی تھی, کہتی تھی مولا حسین میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں میرا حسین بڑا کریم, مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے. مولا جب آتی ہوں کہتا ہے اپنے مولا سے پوچھنا کب میرے گھر آئے گا, میں بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا, بڑی بڑی دعوتیں کروں گا. امام حسین کو بڑا پیار آیا, فرمایا شیریں ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گے. شیریں نے کہا مولا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو, میں نمک نشناس نہیں ہوں, یہ کیسے ممکن ہے حسین کو نہ پہچانو. روکے کا مولا وہ آنکھیں نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے. امام نے فرمایا شیریں تیرا قصور نہیں ہوگا, ارے حالات بدل جائے گا. لیکن شیریں حسین کی ایک وصیت یاد رکھنا. جی میرے مولا جان آپ پہ قربان. فرمایا شیریں قیدی بڑے مظلوم ہوتے, جب کبھی قیدیوں کو دیکھو قیدیوں کا خاص خیال کرنا. شیریں نے کہا مولا جب تک زندہ ہو جب بھی کوئی قیدی نظر آئے اس کا خاص خیال کرو گے. شیریں واپس چلے گئے, عزادارو حالات بدل گئے, زینب اسیر بن گئے. لوٹا ہوا قافلہ بازار میں آیا, شیریں کا شوہر بازار سے گزر رہا تھا. اس کی نگاہ ننھی سی سکینہ پہ پڑ گئے, زخمی گانوں پہ پڑ گئے, زخمی رخساروں پہ پڑ گئے. روتا ہوا گھر آیا, کہا شیریں تو نے کہا تھا جب کوئی قیدی نظر آئے اسے گھر لے کر آؤ. او شیریں میری زندگی گزر گئے, میں نے کبھی 4 سالہ قید نہیں دیکھے. شیریں بڑی مظلومہ قیدیہ, کان بھی زخمی رخسار بھی زخمی ہے.
کہ جلدی کرو گھر لے کر ایسے قیدی تو ہم نے کبھی سنے نہیں۔ امام زین العابدین سے دعوت کی مولا نے قبول کے اب قیامت کا منظر تھا۔ زینب کا قافلہ شیرین کے گھر میں آیا، جسے زینب نے حجاب سکھایا تھا، اس کے سر پہ چادر تھے، لیکن ہائے علی کی بیٹی زینب کی قسمت، جیسے قیدی بیویاں شیرین کے گھر میں آئے، شیرین دیکھ کے رونے لگی، آئے قیدی بیویوں میں نے تجھ جیسا کبھی قیدی نہیں دیکھا، کھانا کھانا ہے کھانا بناؤ، پانی پینا ہے پانی لاؤ۔ شیرین نے جلدی جلدی سے سفرہ بچھایا، قیدی بیویوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، اگر اجازت دو تیرے گھر میں ماتم کر لے، تیرے گھر میں تھوڑا رو لے، کیونکہ ہم بڑے مظلوم ہیں، ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاشیں نکلی ہیں، کسی نے ہمیں رونے نہیں دیا، کسی نے ہمیں ماتم کرنے نہیں دیا۔ قیدی بیویوں میں کیوں تمہیں رونے نہیں دوں؟ میرے مولا کا فرمان ہے قیدیوں کا دل نہ دکھا۔ قیدی بیویوں جتنا رونا ہے رو لو، جتنا ماتم کرنا ہے کر لو۔ یا قیدی بیویوں نے حلقہ بنایا، ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھے، بڑا درد بھرا بن گیا، رو کر گائے عباد کے پیاسے بھیا، اے عباد کے غریب الوطن بھیا، جیسے عباس کا نام آنا تھا، شیرین نے کہا قیدی بی بی چپ ہو جا، عباس میرے مولا کے بھائی کا نام عباس زینب کے محافظ کا نام اے قیدی بی بی اللہ عباس کو میری عمر دے۔ قیدی بی بی آپ بیٹھ گئے، مومنہ تیرا گھر ہے اجازت نہیں تو ماتم بھی نہیں کریں گے۔ نہیں قیدی بی بی تیرا دل دکھانا نہیں چاہتی، لیکن یہ نام نہ لو، میرا جگر پھٹنے لگتا ہے۔ اگر تیرے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو، یا بیٹی کا نام آنا تھا، پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھی اور بیان کیا اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب الوطن بابا۔ شیرین اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، قیدی بی بی یہ نام لے کے بیان نہ کرو، یہ تو میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے، اللہ میرے مولا کے گھرانے کی خیر کرے۔ اب شیرین نے کہا قیدی بی بی تو نے مجھے بڑا رلایا، یہ تو مدینے والوں کے نام ہے۔ جو بی بی سب سے زیادہ رو رہی تھی شیرین اس کے قدموں میں بیٹھی کہتی ہے قیدی بی بی تو نے مجھے بڑا رلایا، میں تجھے آخری مہلت دیتی ہوں، اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن اس کا نام لے کے بیان کرو، یا بہن کا نام آنا تھا۔ اب کوئی اور بی بی نہیں اٹھی، ایک مرتبہ زینب اٹھے اور بیان کیا اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا، جس
جس زینب کا نام سننا تھا شیرین قدموں میں گرے ہاتھوں کو جوڑا اے قیدی بی بی تو کون ہے تیرا میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے بی بی زینب نے چہرہ بلند کیا کہا شیرین نہیں پہچانا انا زینب بیت علی ارے نہیں زینب او شیری تیرے مہمان آگئے اور تیرا حسین آگیا او شیری تیرے مولا نے وعدہ پورا کیا لیکن تو نے نہیں پہچانا اے خدا اے خدا اے خدا تجھے زینب کی اسیری کا واسطہ اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما اے خدا جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما تب تک موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگتے اے خدا قبر و قیامت میں شفاعت حسین جناب سیدہ